راجہ سنگھ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ہندوستان کا سویدھان دنگائیوں پر، آتنکواد پر مشتمل ہوتا تو آج ہندوستان کی حالت کچھ اور ہوتی۔ یاد رکھیں، ہندوستان کی تاریخ ہے کہ امن اور محبت پر چلا ہے، اور مغلوں نے کئی سو سال حکومت کی، کبھی بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو خطرہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کئی مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، اس وقت بھی ہندوؤں کو خطرہ نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے، مودی سرکار، تو اس وقت سے ہندوؤں کو خطرہ ہو گیا۔ ارے وارے بھائی، کیا عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم آپ کا ہے، پریزیڈنٹ آپ کا ہے، اور پارلیمنٹ پر حکومت آپ کی ہے، اور ججز آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میرے ہندو بھائیوں، آپ لوگوں کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیں اس بات کو بڑی غور سے کہ جس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، یا 50-60 سال کانگریس کی حکومت تھی، اس وقت میں تو ہندوؤں کو کبھی خطرہ نہیں ہوا۔ لیکن جس وقت ہندوتوا اور کٹر پنتھی والی RSS والی سوچ رکھنے والی حکومت بی جے پی آئی ہے، اور وہ مکمل پورے طور پر سینٹرل میں حکومت میں ہے، اس کے باوجود ہندوؤں کو خطرہ ہو گیا۔ تو میرے ہندو بھائیوں، یاد رکھیں، یہ لوگ اس ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ ہندوتوا کے نام پر اور رام کے نام پر، اس کے علاوہ دیگر آپ لوگوں کے خداؤں کے نام پر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آج ہندوستان کی GDP کی حالت یہ ہے کہ بالکل مائنس میں ہے، زیرو ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم کاروبار کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ ہمیں منافع ملے گا یا نقصان ملے گا۔ الغرض میرے ہندو بھائیوں، ہم سب کے ہندو بھائی، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بی جے پی کے جتنے بھی نیتا ہیں، یہ سب صرف ہندوتوا کے نام پر پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مسلم بادشاہوں کی حکومت میں، کانگریس کے دور حکومت میں، اس کے علاوہ دیگر جتنے حکومتیں آئی ہیں، کبھی ہندو مسلم اتنا بھڑکاؤ نہیں ہوا جتنا کہ بی جے پی کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اس دیش کا بہت بڑا پیسہ یہ لوگ چوری کر کے لے جائیں گے، اور جب ہماری آنکھیں کھلیں گی، نفرتوں میں لڑ کر جب آنکھیں ہماری کھلیں گی، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے آپس میں لڑ کر اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ کھو دیا۔ تو لہذا میرا پیغام ہے راجہ سنگھ کہ تم تھوڑی شرم کر لو یار، انسانوں کو لڑواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہاری فیملی نہیں ہے، تم لوگ تو بھڑکاؤ بھاشن دے کر عوام کو لڑوا دیتے ہو، اور فسادات کے اندر ہزاروں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی فساد کے اندر کوئی نہ MLA کا بیٹا مرے گا، نہ کوئی MP کا بیٹا مرے گا، نہ کوئی CM اور PM کا بیٹا مرے گا۔ جو بھی مریں گے صرف عام لوگ، تم لوگوں کے جاہلانہ اور آتنکی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور تم لوگ صرف اس کے مزے لیتے ہو۔ مودی ہو یا یوگی ہو یا راجہ سنگھ ہو یا اسی طرح دیگر آتنکی لوگ، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، آتنکواد چاہے مسلمانوں میں ہو یا ہندوؤں میں ہو، دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے عوام سے کہ آپ ان آتنکی لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں۔ ہندوستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ہمارے ملک کے چرچے ساری دنیا میں ہیں، اور یاد رکھیں اگر ہم لوگ محبت سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ان آتنکیوں کا، تو ہندوستان ساری دنیا سے 50 نہیں 100 سال آگے نکل جائے گا ترقی میں۔ بس ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے کہ اللہ پاک اس ملک کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں، اور یہ جو سرکشیں، جو سازشیں چل رہی ہیں ہندوتوا کی، RSS کی، ان کی سازشوں کو اللہ پاک خود انہی کے اندر مبتلا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے اس سرزمین ہند سے۔ اللہ پاک راجہ سنگھ جیسے لوگوں کو اس سرزمین ہند سے، دکن سے پاک فرمائے، اور ایسے لوگوں کو کھڑا کرے جو لوگ اس ملک کے حق میں اور ملک کے محبت میں، ملک کے تحفظ میں کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔